آج ہمارے اس پروگرام میں جس کو ہم عرفان رمضان کہتے ہیں، معرفت کے سفر میں ساتھ چلنے کو جو مہمان آئے ہیں بہت ہی خاص ہیں۔ آپ کا تعلق تکافل سے ہے اور پچھلے رمضان بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ ریجنل سیلز ڈائریکٹر ہیں۔ بڑی محنتیں، بڑی مشقتیں اور رمضان کو پاک بنانے میں حصول رزق کا اہتمام اور اس کے تحفظ میں بڑا کردار ہے۔ 1997 سے EFU کے ساتھ ایک سلسلہ ایک محبتوں کا اور کاوشوں کا جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی تعلیم بھی اسلامک فائنانس اور تکافل میں ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم آپ سے سوال جواب کریں گے، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم جی مسٹر رحمان فریاض صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے حسین چہرے کے ساتھ تھینک یو۔ کیسے جا رہے ہیں روزے آپ کے؟ جی الحمدللہ۔ کیا پیغام دے رہا ہے ہمیں تکافل اور آپ کے ساتھ تکافل کا جو رشتہ ہے اتنا پرانا؟ چلیں کچھ اس طریقے سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تھینک یو کروں گا آپ کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح پہلے بھی مجھے اپرچونٹی دی رمضان کے بابرکت مہینے میں، اور اس دفعہ بھی دی، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنی عوام کو آگاہی دے سکیں تکافل کی۔ تکافل بیسکلی جو ہے وہ ایک عربک ورڈ ہے، اور یہ کفالت سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے ہیں۔ اور تکافل میں بیسکلی جوائنٹ گارنٹی دی جاتی ہے، جوائنٹ کفالت دی جاتی ہے۔ یہ اس طریقے سے ہے کہ اس میں کچھ افراد، کچھ ادارے ایک مشترکہ مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنے فنڈز کو اکٹھا کرتے ہیں، اور مستقبل کے مالی نقصانات، خدشات کے لیے راہ نکالتے ہیں، اور ان سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو فنڈ کو اکٹھا کیا تھا۔ تو یہ ایک پورا ایک نظام ہے۔ اس میں پھر مختلف پالیسیز بنائی جاتی ہیں، جس طریقے سے ایک ہیومن بینگ، ایک پروفیشنل کی جو بھی میڈیم ٹو لانگ ٹرم فائنینشیل نیڈز ہوتی ہیں، اس کا سلوشن ہے یہ تکافل بیسکلی۔ چاہے بچوں کی اعلیٰ تعلیم ہو، بچوں کی شادیاں ہوں، کوئی میڈیکل کا کمپنسیشن ہو کسی بیماریوں کی شکل میں، ریٹائرمنٹ کی، پینشن کی اسکیمز ہوں، یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم کے اوپر کوئی بھی اپنے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی سیونگ کرنا چاہتا ہے شریعہ کمپلائنٹ، یعنی وہ سیونگ جس کی ساری نگرانی جو ہے شریعہ ایڈوائزر کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ توکل جیسے اسلام میں کانسیپٹ ہے توکل کا، اور پھر جب آپ تکافل کی بات کرتے ہیں اور اس میں فیوچر پلاننگ کی بات ہوتی ہے، تو کیا یہ توکل کے منافی ہے یا اس کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ توکل ہے کیا؟ توکل کے متعلق جب ہم جانتے ہیں تو اس میں یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر مکمل یقین کرنا اور اسباب اختیار کرنے کا نام صحیح توکل ہے بیسیکلی۔ اب اس کو کس طریقے سے مزید ڈیفائن کیے جاتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تکافل کے لیے کہ مختلف ادارے یا مختلف افراد جو ہے کسی خاص مقصد کے لیے، مشترکہ مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں، اپنے فنڈز کو اکٹھا کرتے ہیں اور اس سے مدد کرتے ہیں۔ اب توکل کو مزید میں ڈیفائن کرنے کے لیے حدیث اس میں کوٹ کروں گا ترمذی شریف کی، کہ ایک صحابی نے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ پہلے تم اپنے اونٹ کو باندھو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ سبحان اللہ جی، اللہ تو کے یہ رسول نے حدیث واضح سے کر دیا۔ بالکل کلیئرٹی ہو گیا کہ توکل کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، بالکل عین شریعت کے مطابق ہے۔ اور اسی میں ایک اور حدیث بھی کوٹ کروں جو کہ تکافل کی پلاننگ کے لیے تکافل کی بنیاد ہے بیسکلی۔ ایک موقع پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہو، بہتر ہے اس سے کہ وہ فکر اور فاقے کی حالت میں لوگوں کے سامنے مانگتے پھریں۔ اچھا، آپ کو عام طور سے جو سوالات جس کا سامنا کرنا پڑتا رہتا ہے، لوگ الجھنیں جو رکھتے ہیں وہ کیا ہے، اس کا کیا جواب آپ رکھتے ہوتے ہیں؟ ایکچولی ایک تو جیسے توکل کے حوالے سے آپ نے پہلے سوال کیا، ایک تو لوگوں کا تھوڑا سا اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے ملک میں، تو یہ والا ایک پرابلم ہے۔ دوسرا یہ کہ سنی سنائی بات، یعنی کہ کنسرن لوگوں کے پاس نہیں جانا۔ جب ایک ایگزامپل کے لیے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب کوئی بیماری میں آپ سفر کرتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، تو اوبیسلی آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ کوئی لیگل ایشو ہوتا ہے تو آپ لائر کو کنسلٹ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی اسلامی کوئی بھی کنفیوژن ہے آپ کے مائنڈ میں، یا کسی نے آپ کو مس گائیڈ کر دیا ہے، تو اس کے لیے آپ کو مفتی کو اپروچ کرنا چاہیے، عالم کو اپروچ کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے برابر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا، یہ بلکہ اپنے سے بھی کم نالج کے لوگوں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کر رہے ہوتے ہیں،
اور وہ پھر وہ انہی متس کے اوپر جو عرصے دراز سے چل رہی ہے وہی آگے جو ہے نا کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ایک گیپ ہے, کمیونیکیشن گیپ ہے. وہ کیسے ختم ہوگا؟ اویئرنیس سے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم میسز میں, ہم سوسائٹی میں, ہم انسٹیٹیوٹس میں جا کے جو ہے اویئرنیس کو کریٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی ہے کیا فرسٹ آف آل, اور سیکنڈ چیز ضروری کیوں ہے. کوئی دنیا میں ایسا ہیومن بینگ نہیں ہے جس کی فائنینشیل نیڈز نہ ہو, اور جس کی فیوچر میں اپ کمنگ ٹائم میں اس کو پتہ تو ہے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا نہیں ہونے والا. ہمارے پاس اتنی زبردست لرننگ ہوئی میری اور آپ کی لائف میں پہلی دفعہ, وہ تھا کرونا. ٹھیک ہے نا, تو یہ کسی کے کانسیپٹ میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ 15 20 دن لوگ آفیسز نہ جائیں, لوگ بچے سکولز نہ جائیں, تقریبات ملتوی ہو جائیں. یہ ہوا, ہم اس سے گزرے, اور دنیا نے ایکسیپٹ کرا کہ ہم نے دنیا میں سب سے بہتر طریقے سے اس کو ڈیل کرا. الحمدللہ. تو یہ چیلنجز ہیں. اسی طریقے سے دنیا چینج ہو رہی ہے, اور ہیومن بینگ نیڈز جو ہیں وہ کانسٹینٹ ہیں, وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی. ٹھیک ہے, جیسے جیسے آپ کی لائف بڑھ رہی ہے, جیسے جیسے آپ کی فیملی کا سائز انکریز ہو رہا ہے, ویسے ویسے فائنینشیل جو نیڈز ہیں وہ کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے آپ کو آج سے پلان کرنا پڑے گا. اگر آپ آج سے پلان نہیں کریں گے تو آنے والے ٹائم میں پھر آپ کو فائنینشیل کرائسس میں آپ یوں ہوں گے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اگر آپ ہمارے پوری معاشرے کا, پوری شریعت کا جتنی بھی ٹیچنگ ہے اس کو دیکھیں تو ہمیشہ اوپر والے ہاتھ کو بہتر کہا گیا, نیچے والے ہاتھ. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ یہ فیو کی یہ صرف یہ آئیڈیالوجی پروفٹ کی نہیں ہے, بلکہ جو آئیڈیالوجی آپ سے شیئر کر رہے ہیں اور بزنس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, اس میں لوگوں کو پروٹیکشن فراہم کرنا ہے. جو حمایہ سے ہم میننگ لیتے ہیں, حمایہ آیا ہے حمایت سے, جس کے مطلب ہیں پروٹیکشن کے, اور آپ اس کے حوالے سے ہمیں مزید بھی بتائیں گے. آپ اپنی اس انویسٹمنٹ کو کہاں کہاں انویسٹ کرتے ہیں, اور یہ کس طریقے سے پھر ایک سرکل چلتا ہے؟ اوکے, ہم جب میسز میں جاتے ہیں, انڈیویجولس کے پاس جاتے ہیں, تو ان سے ان کی سیونگ ریکوائرڈ کرتے ہیں اگینسٹ دی کانٹریکٹ نا, کہ جو بھی وہ پالیسی لیتے ہیں, جو بھی ان کی میڈیم ٹو لانگ ٹرم نیڈز ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ میں ہم ان کو ایک پلان, ٹیلر میڈ ڈیزائننگ پلان کر کے دیتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس سیونگ کرتے ہیں. اس سیونگ کو ہم ایک پول انویسٹمنٹ میں ڈالتے ہیں, اور اس پول کی, یعنی اس میں بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی انویسٹمنٹ سیو کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اب اس کے جو ایونیوز ہیں وہ شریعہ کمپلائنٹ ہیں. شریعہ ایڈوائزر ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سی پاکستان کی اسلامک ایکویٹیز کمپنیز میں ہم شیئرنگ کر سکتے ہیں, یعنی شیئرز خرید سکتے ہیں ان کا. ٹھیک ہے, جس کو KMI کراچی میزان انڈیکس کہتے ہیں, ہم اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر بانڈز ہوتے ہیں, تو اسلامک بانڈ کا نام ہے سکوک بانڈ. اچھا, تو ہم سکوک بانڈ میں جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اور بھی دوسرے اداروں کے. اس کے علاوہ جو اسلامک بینک ہیں ان کے ساتھ جو ہے مداربہ, مرحبہ, مشارکہ کے اوپر ہم ان کے ساتھ جو ہے ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے مختلف انویسٹمنٹ کمپنیز بھی ہیں جو کہ شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈز ہوتے ہیں, اس میں بھی ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کا چھوٹا سا پیسہ ہمارے بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بڑے پیسے کے ساتھ مل کے ان ایونیوز میں انویسٹ ہو جاتا ہے, جہاں سے شریعہ کمپلائنٹ پروفٹ آپ کو ملتا ہے. ہاں, یہ شریعہ کمپلائنس جو ہے وہ پالیسی آپ اسے کہیں, یا یہ جو آپ آفر کر رہے ہیں ان کو حمایہ, حمایت تکافل, تو یہ جب آپ ان کو آفر کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی شریعہ کے کمپلائنٹ ہے, اور جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی شریعہ کے کمپلائنٹ ہے. اس میں بیسیکلی بہت آسان زبان میں آپ کو اگر سمجھاؤں تو اس کے دو پارٹ ہیں. ایک میں ہم جو ہے وہ آنے والے وقت میں جو فائنینشیل لاسز ہیں اس کی کمپنسیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں وقف فنڈ کے تھرو بیسیکلی جو ہے نا ہم رسک میٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جس سے ان کیس آف مس ہیپننگ, کوئی بھی انسیڈنٹس, میڈیکل کمپنسیشن, وہ الگ ہے بالکل. اس کا کام ہی صرف پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. اور دوسرا فنڈ ہوتا ہے جیسے اسلامک بینک لوگوں کی سیونگ کے اوپر منافع دے رہے ہوتے ہیں, مختلف ایونیوز میں, شریعہ کمپلائنٹ ایونیوز میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, ویسے ہی ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے پارٹیسپینٹ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ. ٹھیک ہے, اس کی انویسٹمنٹ میں نے آپ کو بتائی. اچھا, یہ زکوٰۃ اس پر جی بالکل تکافل پر ہے؟ جی بالکل ہے. اس کے دو پارٹ میں نے ابھی آپ کو بتایا. ایک وقف فنڈ ہے بیسیکلی جس سے رسک میٹیگیٹ ہو رہا ہے. اب
तकाफुल के हवाले से हम यूजुअली प्रोग्राम्स में बात करते रहते हैं, कितना हमारी सोसाइटी में लोगों ने इसको डाइजेस्ट किया है, कितने लोगों को आगाही हो रही है, और आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में आप कोई एक स्टेटस देख रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर हम तकाफुल की जो इस वक्त अवेयरनेस हो रही है, जो एक्सपेंशन हो रही है उस हिसाब से, और जो डिमांड मार्केट में क्रिएट हुई है स्पेशली ये लास्ट कोविड के बाद से अब तक, तो उस हिसाब से हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आने वाले टाइम में जो है ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। इवन कन्वेंशनल जो कि बहुत पुराना निज़ाम है उसको पीछे छोड़ देगा, दिस आई बिलीव। इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो है जैसे नीड्स क्रिएट हो रही हैं, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे मुल्क के हालात या इकॉनमी के हालात या कोई भी चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस हिसाब से फिर जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो क्लाइंट्स की नीड्स के, प्रोस्पेक्ट की नीड्स के हिसाब से जो है ना वो टेलर मेड डिज़ाइनिंग कर रहे हैं और इनोवेशन लेकर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम में कॉरपोरेट लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल्स लेवल के ऊपर और डिफरेंट एंटिटीज़ और सोसाइटीज़ लेवल के ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा जो है डिमांडिंग हो रहा है और ग्रो कर रहा है। और अगर पिछले 8 सालों की हम अपनी इस ऑपरेशन की ग्रोथ देखें, जो हमने ऑपरेशन 2015 में लॉन्च किया था, जो पाकिस्तान की पहली विंडो तकाफुल कंपनी है ये, तो एवरी ईयर हमने जो है डबल फिगर में यानी मोर देन 10 ग्रोथ दी है, कहीं 40, कहीं 30, कहीं 20, कहीं 15, कहीं इस तरीके से हर साल की ग्रोथ जो है माशाल्लाह से बढ़ रही है। फयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारे प्लेटफॉर्म से स्प्रेड की। और सिर्फ जाते जाते मुझे एक बात कहनी है कि हमने ऐसा देखा है कि अचानक से घर का जो लीडर है या मैन ऑफ द हाउस है उसकी डेथ हो जाती है और उन्होंने अपने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया होता कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट की है, कौन सी चीज़ कहाँ है, क्या कुछ है। तो अपने घर वालों को भी आप इसमें इन्वॉल्व किया करें, उनको बताया करें। खुदा न खास्ता कोई ऐसे मामलात आ जाते हैं और उसके बाद तमाम लोग दर बदर हो जाते हैं। तो एक फैमिली मेंबर जो सारी चीज़ें अपने हाथ में रखता है, सोच समझ के रखता है, लेकिन दूसरों को भी इत्तला ज़रूर दें, उसके बारे में बताएं ज़रूर, क्योंकि ऐसी कई फैमिलीज़ हैं जिनको हमने देखा है कि बाद में उनके पास कुछ नहीं होता क्योंकि वो कहते हैं कि सब तो अब्बू को पता था, हमें नहीं पता था। सो विद दैट आपसे इजाज़त चाहूँगी मैं। इरफान रमज़ान अभी जारी सारी है। उवैस रब्बानी साहब से आपकी मुलाकात होगी आफ्टर दिस ब्रेक।